گو. تجارت اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما امین فہیم صاحب موجود ہیں. ان کے دورے جاپان کے حوالے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں. امین فہیم صاحب, ہمیں تھوڑا یہ بتائیے کہ آپ کے دورے جاپان کے مقاصد کیا ہیں, اور آپ کے دورے سے جاپان اور پاکستان کے معاشی, سیاسی, تجارتی اور دو طرفہ تعلقات پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں, پاکستان اور جاپان کے درمیان جو دو ملکوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں وہ بہت پرانا ہے. آپ کو اس کی تاریخ کا پتہ ہے, اور ہر اچھے اور برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے. پاکستان کے اندر جو تکالیف آئی ہیں ہمارے پاس, چاہے زلزلے کی بات ہو یا یہ جو فلڈ کے ڈیزاسٹر ہیں, جاپان نے اس میں بڑھ چڑھ کے مدد کی ہے, اور پاکستان نے بھی جب ان کی کوئی مشکل ہوتی ہے تو اس میں پوری طرح سے پارٹیسپیشن کی ہے. اس وقت میرے آنے کا مقصد ہے کہ پاکستان اور جاپان کے بیچ میں ٹریڈ کو بڑھایا جائے. ٹریڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ممالک کے لیے بڑی امپورٹنٹ سبجیکٹ کی اہمیت رکھتی ہے, اور جتنا بھی ہم اس ریلیشن شپ کو بڑھائیں گے تو ہمارے کنٹری کے لوگوں کو فائدہ ہوگا, نہ صرف ہمارے, ان کے بھی. پاکستان کو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان از فرنٹ لائن اگینسٹ دی وار آف ٹیرر. پاکستان نے اس میں بڑی قربانیاں دی ہیں اور بڑی جو ہے وہ محنت سے اس کو فیس کر رہا ہے. اور یہ وار جو ہے وہ پاکستان کی اپنی صرف وار نہیں ہے, یہ تو اور انٹرنیشنل گلوبل ولیج کی وار ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. چاہے اس میں یورپین یونین کا نام لیں, اس میں انگلینڈ کا نام لیں, اس میں امریکہ کا نام لیں, یا ایسٹرن کنٹریز کا. تو ٹیررزم جو ہے وہ ساری جو ہے وہ جمہوری حکومتوں کی خلاف ایک چیز ہے. پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اور پاکستان نے بہت ہی ہیوج اماؤنٹ اس میں انویسٹ کیا ہے. اور یہی اماؤنٹ اگر پاکستان ایجوکیشن, ڈیولپمنٹ اور چیزوں پہ لگاتا تو بڑی ترقی ہوتی, ہیلتھ کے فیلڈ میں بڑا فائدہ ہوتا. لیکن یو آر باؤنڈ ٹو ڈو دس. تو اس کے حوالے سے ضرورت ہے وقت کی کہ ہم ٹریڈ کو بڑھائیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو سلوگن پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف زرداری صاحب نے اور پرائم منسٹر نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ایڈ, وی وانٹ ٹریڈ. تو ٹریڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ نہ صرف یہاں پہ لیکن مختلف دنیا کے ممالک میں پھر رہے ہیں. منسٹری کامرس کے افسران جا رہے ہیں, سیکرٹری کامرس جا رہے ہیں, اور لوگ جا رہے ہیں, اور جہاں ضرورت ہوتی ہے تو کامرس منسٹر بھی جاتے ہیں. اور ہمیں اچھی خاصی رسپانس مل رہی ہے جاپان سے بھی اور ممالک سے بھی. تو آپ کے دورے جاپان سے پاکستان کے ساتھ تجارت میں اضافہ ہونے کی توقع ہے یا امداد میں اضافہ ہونے کی توقع ہے؟ جی, امداد تو ہم مانگ نہیں رہے, لیکن ٹریڈ مانگ رہے ہیں, اور ٹریڈ میں پاکستان کو ڈیفینیٹلی اس میں ایج ملے گا. اچھا امین صاحب, آج کل پاکستان میں سیاسی حالات انتہائی گرم ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے عدلیہ میں وزیر اعظم کے حوالے سے کچھ کیسز چل رہے ہیں, تو ایسے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید پرائم منسٹر تبدیل ہو جائیں یا ریزائن ہو جائیں یا ان کو سزا کے طور پہ عہدے سے ہٹا دیا جائے. تو اس میں صورت میں کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہے کہ اگلا وزیر اعظم کس صوبے سے ہوگا اور کون ممکنہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پرائم منسٹر پاکستان نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ میں کانسٹیٹیوشن کے تحت چلوں گا, اور کانسٹیٹیوشن میں جو پروویژن ہے اس کے خلاف میں جا نہیں سکتا. اور کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جو ہے وہ امیونٹی دی ہے جب تک کہ ان کی آفس میں وہ ہیں. دیٹ از ناٹ فار اے انڈیویجول, دیٹ از دا پوزیشن آف اے پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو اگر اس کی کانسٹیٹیوشن کی راہ پہ چلتے ہیں تو ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ایکسیپٹ ٹو گو اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشنل پروویژنس. اب اس میں جو ہے اس کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ نفی کر رہے ہو, ہمارے آرڈرز کو نہیں مان رہے ہو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پاکستان کا پرائم منسٹر کیا کرے, کانسٹیٹیوشن کو فالو کرے یا اس کو نہ کرے. اس میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے, جو میری سوچ ہے کہ کوئی پرائم منسٹر کی تبدیلی ہونا چاہیے. پرائم منسٹر کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. پرائم منسٹر نے پاکستان کو 4 سال کے لیے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو سرو کیا ہے, اینڈ ہی شوڈ بی دیئر جب تک کہ اس پارلیمنٹ کا ٹرم پورا نہیں ہوتا. تو میں اس پہ تو سوچوں گا بھی نہیں کہ کوئی تبدیلی ہوگی, کوئی نیا پرائم منسٹر آئے گا یا کوئی نئی کیبنٹ بنے گی. وائی, دیر از نو نیڈ. اچھا سر, ابھی حالیہ دنوں میں رحمان ملک صاحب کے طرح کے اسٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر تجارت اور 2-3 منسٹریز جو ہیں تبدیل ہونے والی ہیں. کل کے اخبار میں خبر تھی. ایسی کوئی اطلاعات ہیں کہ کابینہ میں کوئی تبدیلی ہونے والی ہے؟ جی, ایسی کوئی اطلاع ہمیں نہیں ہے. رحمان ملک صاحب سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کہاں سے سنا.
اچھا سر، دوسرا یہ کراچی میں سندھ میں جو بطخ خوری کا کلچر ہے، اس کے حوالے سے ہڑتال بھی کی گئی کراچی میں، اور صفدر زرداری نے بھی انتہائی سخت ایکشن لیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں لا اینڈ آرڈر کی پاکستان ایک اچھا ملک ہے سرمایہ کاری کے لیے؟ پاکستان بہت اچھا ملک ہے سرمایہ کاری کے لیے. بطخ خوری کا سلسلہ جو ہے وہ پرانا ہے، اور ابھی اس کی ایک نئی شکل سامنے آئی ہے. وہ کیوں آئی ہے خدا کو معلوم، لیکن بطخ خوری کہیں بھی ہو قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی حالیہ دنوں میں جن گروپ کے اخبارات کو جلایا گیا، دی نیوز کے اخبارات، دی نیوز کو جلایا گیا، اس کے بعد کیبل کے ذریعے جیو کی نشریات میں خلل ڈالنے کی کوشش گئی. تو ایز اے سینئر رکن آف دا گورنمنٹ، آپ کی کیا رائے، کیا اقدامات حکومت کو کرنا چاہیے تحفظ فراہم کرنے کے لیے میڈیا کو؟ بلکہ میں تو آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ جیو کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کہ ہو از بیہائنڈ دس، کس نے کروایا ہے؟ گورنمنٹ میں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بینگ اے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ کبھی ایسا کام نہیں کرتی. گورنمنٹ کو تو حکومت چلانے کے وقت جو ہے ہر اچھی سچویشن کو لانا ہوتا ہے. کوئی گڑبڑ گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی. گورنمنٹ تحفظ تو فراہم کرے گی، تحفظ فراہم کرے گی، ڈیفینیٹلی کر رہی ہے. لیکن یہ شروع کہاں سے ہوا، یہ ذرا آپ مجھے کان میں بتا دیں. اچھا، تو آپ کی کیا رائے کہ کیا ہونا کیا چاہیے؟ یہ کنڈیم کرتے ہیں ایز اے بینگ اے گورنمنٹ؟ اس قسم کی لالیسنس کسی صورت سے پسندیدہ عمل نہیں ہے. اخباروں کو جلانا یا کسی میڈیا کے اس کو تنگ کرنا، لیکن دیکھنا چاہیے کہ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے. اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اس کے پیچھے کیا ہے پہلے دیکھیں نا کہ کون ہے، ہو از انوالو. ٹھیک ہے. آپ کی اتحادی پارٹی انوالو ہے؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے کوئی پتہ نہیں. یہ تو تحقیق کے بعد ہی پتہ چلے گا. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.